اردو اینڈ ہندی سٹوریز میں خوش آمدید دوستو۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ میری شادی کو تقریباً 6 سال گزر چکے تھے۔ میرے ماں باپ بہت زیادہ غریب تھے۔ اس وقت میری عمر کچھ زیادہ نہیں تھی۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ میرے سسرال والے کچھ زیادہ امیر لوگ نہیں تھے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 24 سال کے قریب تھی۔ سب لوگ مجھے پیار سے بلو رانی کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ میں دیکھنے میں بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ میرا شوہر ملک سے باہر نوکری کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ میں اپنی ساس، سسر اور اپنے دیور کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتی تھی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا۔ میرا شوہر 1 سال کے بعد صرف 1 ماہ کے لیے گھر آیا کرتا تھا۔ شوہر کے باہر رہنے سے مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ میری ساس میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز میرا دیور میرے پاس آیا۔ وہ ان دنوں کالج میں پڑھا کرتا تھا۔ اس روز میرے دیور نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور میری جانب بڑھا دیا۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابی بھلا دیکھیں یہ سکہ کھوٹا تو نہیں؟ میں نے اپنے دیور کی ایسی بات سنی تو میں حیران ہو گئی کہ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے۔ میں نے اپنے دیور سے پوچھا کہ یہ سکہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ میرا دیور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، بھابی آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ سکہ اصلی ہے یا نکلی؟ دیکھنے سے وہ سکہ مجھے بہت زیادہ قیمتی لگ رہا تھا، لیکن اس وقت میں نے اپنے دیور سے اس سکے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ابھی میں اس سکے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ میرے دیور نے فوراً سے وہ سکہ واپس لے لیا اور فوراً سے گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اپنے دیور کو وہ سکہ واپس کیوں کیا۔ میں اپنے دیور کا دوبارہ گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنے دیور سے ہر حال میں وہ سکہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں اس روز اپنے دیور کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنے دیور کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ ضدی اور بدتمیز تھا۔ ذرا سی بات پر اکثر میرا دیور مجھ سے ہی لڑنے جھگڑنے لگ جایا کرتا تھا۔ جب سے اس نے کالج جانا شروع کیا وہ مزید بگڑتا جا رہا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن وہ لڑ جھگڑ کر گھر واپس نہیں آتا تھا۔ سب گھر والے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ میرا سسر بھی اکثر اوقات میرے دیور کو مارنے لگ جایا کرتا تھا۔ میں مشکل سے اپنے دیور کی جان چھڑوایا کرتی تھی۔ جب بھی میرا سسر میرے دیور کو مارتا میری آنکھوں میں اکثر آنسو آ جایا کرتے تھے۔ میں نے اپنے دیور کو بچوں کی طرح پالا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرا دیور اپنے باپ سے بھی نفرت کرنے لگا تھا۔ پورے گھر والوں میں سے وہ صرف میری ہی بات سنتا تھا۔ میں نے اپنے دیور کو کافی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ لڑائی جھگڑے کرنے کی وجہ سے پورے محلے میں میرا دیور مشہور ہو چکا تھا۔ ایک روز وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ ان دنوں وہ بہت زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ مجھے اس کی زندگی میں ایسا بدلاؤ بہت زیادہ پسند آیا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ امیر گھرانے کی تھی۔ میں نے اپنے دیور کو سمجھایا کہ وہ تمہارے ساتھ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ میرا دیور بھی میری یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابی آج کے بعد میں کمانا شروع کر دوں گا۔ میں اپنے دیور پر بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بدل رہا تھا۔ اس روز باتوں ہی باتوں میں نے اپنے دیور سے دوبارہ اس سکے کے بارے میں پوچھا۔ میں اس سکے کو دیکھ کر اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ وہ کتنا قیمتی ہے۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ وہ سکہ مجھے پکڑا دے، میں اسے سنبھال کر رکھ لوں گی۔ میری بات سنتے ہی میرے دیور نے میری طرف غور سے دیکھا لیکن کچھ سوچنے کے بعد اس نے وہ سکہ مجھے پکڑا دیا۔ میں وہ سکہ لے کر اپنے میکے واپس آ گئی۔ میں فوراً سے سنار کی دکان میں گئی اور وہ سکہ سنار کو دکھایا۔ سنار نے بتایا کہ وہ سکہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ سنار کی یہ بات سنتے ہی
میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے وہ سکہ لیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میں بہت زیادہ امیر بننے والی تھی۔ میں نے وہ سکہ بیچنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن مجھے اپنے دیور کا بہت زیادہ ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا شروع نہ کر دے۔ میں نے وہ سکہ حاصل کرنے کے لیے اپنے دیور کو اور زیادہ پیار سے بلانا شروع کر دیا۔ میں اپنے دیور کے سارے کام اب خود کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کا یونیفارم بھی اب میں خود ہی استری کر کے دیا کرتی تھی۔ میرا دیور بھی میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا۔ ایک روز میں نے موقع دیکھ کر اپنے دیور سے کہہ دیا کہ وہ یہ سکہ ہمیشہ کے لیے مجھے دے دے۔ میرا دیور پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ اس کے لیے آپ کو میری ہر بات ماننا ہوگی۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ کچھ تعلقات قائم کرنا ہوں گے۔ دیور کی ایسی بات سن کر پہلے تو میں بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، ویسے بھی بھائی 1 سال کے بعد گھر آتے ہیں، یعنی میرا شوہر، انہیں اس بات کے بارے میں بالکل علم نہیں ہوگا۔ میرا دیور بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں بھی اپنے دیور کی ان باتوں کے بارے میں مسلسل سوچنے لگی۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، آپ کو میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ پیسوں کی لالچ میں آ کر میں نے بھی اپنے دیور سے کہہ دیا کہ مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے، تم جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ویسے بھی میں اپنے دیور کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی کیونکہ میں اپنے دیور کو بچوں کی طرح پالا تھا۔ میرے دیور نے وہ سکہ ہمیشہ کے لیے میرے حوالے کر دیا تھا۔ میری قسمت جاگ اٹھی تھی۔ میں بھی اپنے دیور کی اب ہر بات ماننے لگی تھی۔ میرا دیور شکل سے بہت معصوم لگتا تھا، لیکن وہ تو بہت تیز نکلا۔ اب جب کبھی بھی مجھے میرا دیور اپنے کمرے میں کسی کام کے لیے بلاتا تو میں اس کے کمرے میں فوراً سے چلی جایا کرتی تھی۔ مجھے ڈر صرف اس بات کا تھا کہ کہیں میرے شوہر کو ان باتوں کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ پھر میں نے ایک روز اپنے دیور سے وعدہ لیا کہ تم اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میرے دیور نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کرے گا۔ اس دن کے بعد سے میں اور میرا دیور بہت زیادہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ مجھے اب اپنے شوہر کے آنے سے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میرا دیور میری ہر ضرورت پوری کر دیا کرتا تھا۔ وہ مجھے بازار جانے کے بعد ہر چیز مہیا کر دیا کرتا تھا۔ میرا دیور میرے شوہر سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنا لگا تھا۔ ادھر میں نے گھر والوں سے چھپ کر وہ سکہ بیچ دیا تھا۔ میں نے ایک نیا گھر خرید لیا تھا کیونکہ اب میرے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ میں اور میرا دیور اس نئے گھر میں رہنے لگے تھے، لیکن اس بات کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ یوں میری زندگی بہت زیادہ بدل چکی تھی۔ میں اب بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ دوستو، ایسی ہی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوا کرتی ہے۔